نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. جس خاک میں مدفون ہے اس خاک سے تعمیر ہے مزار شہ کونین. جس خاک سے تعمیر ہے مزار شہ کونین، وہ خاک تو اللہ سے تمغہ ہے ہمارا. آج کی یہ محفل برادر ذی قدر جناب حافظ سراج صاحب نے اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے، اور اسی مناسبت سے یہ مختصر محفل ہے جس میں قرآن حکیم سے کچھ مبارک آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی ہے. اللہ فرماتا ہے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور شہر مکہ کی قسم. 4 قسمیں اٹھائی اور 4 قسمیں اٹھا کر کے پھر اب اپنی بات اور اپنا کلام اور اپنا بیان ارشاد فرمایا. انسان قسم اس وقت اٹھاتا ہے جب وہ اپنی بات کو کے اندر وزن پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بھئی لوگ میری بات پر یقین نہ کریں گے، تو انسان قسم کھا کر کے بات کہتا ہے تاکہ لوگ یقین کریں. اور اسلام میں قسم کا بڑا اعتبار ہے، اور ویسے بھی زیادہ قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی سچی قسم بھی زیادہ کھاتا ہے تو سچی قسم زیادہ کھانے سے بھی اس کی روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے. اس لیے سچی قسم بھی اس وقت تک نہیں کھانا چاہیے جب تک عزت جانے کا یقین نہ ہو، جب تک جان جانے کا یقین نہ ہو، جب تک شدید نقصان مال کے ہونے کا یقین نہ ہو
اس وقت تک سچی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے۔ قسم آخری اسٹیپ ہے، جب لوگ بات کا یقین نہ کریں تو تب قسم کھانا چاہیے، وہ بھی سچی بات پر۔ اور جھوٹی بات پر تو جان چلی جائے لیکن قسم نہیں کھانا، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا کہ محبوب، جو زندگی میں ایک مرتبہ میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس پہ بھی لعنت کروں گا، اس کی اولاد پہ بھی لعنت کروں گا، اور قیامت تک اس کی نسلوں پہ لعنت کرتا رہوں گا۔ ایک بار جھوٹی قسم کھانے کا وبال یہ ہے، اس لیے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھانا زندگی میں، چاہے بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ تو انسان قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ اپنی بات کو سچا ثابت کرے اور اپنی بات میں وزن پیدا کرے، لیکن اللہ کا تو کلام ہی سچا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجذوب بزرگوں کے سامنے کسی نے قرآن کی تلاوت کی جس میں اللہ نے قسم یاد فرمائی، وہ چیخ مار کر کہنے لگے کہ ہم تو ایمان لائے، قسم کھانے کا کس نے کہا تھا اور قسم کھانے پر کس نے مجبور کیا تھا، اور اس قسم کی ہیبت سے وہ زمین پر گرے اور انہوں نے جان دے دی۔ تو اللہ کا تو کلام ہی سچا ہے، قل صدق اللہ، وہ مجبوریوں سے پاک ہے، وہ سچا ہے، اے محبوب فرما دے وہ سچا ہے۔ تو ایک قسم وہ اٹھا لے بغیر قسم کے کہے تو بھی بات اس کی سچی ہے، لیکن ایک قسم اٹھائے تو پھر کیا کہنا۔ لیکن اس نے ایک نہیں 4 قسمیں اٹھائی، اور قسمیں بھی کس قسم کی؟ 3 زیتون، طور سینین اور بلد امین کی۔ 3 زیتون، انجیر اور زیتون کی قسم۔ کبھی مستشرقین جو ہے اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ آپ کا اللہ کیسا ہے، معاذ اللہ کے، وہ تو انجیر اور زیتون کی قسم اٹھاتا ہے۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کے قرب کی ضرورت ہے۔ یہاں 3 اور زیتون جو بیان کیا گیا ہے، اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ چونکہ ہر شہر کی کسی نہ کسی چیز سے پہچان ہوتی ہے، جیسے اگر ہم کہیں گے کہ تاج محل تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھروچ، کوئی یہ نہیں کہے گا بڑودہ، کوئی یہ نہیں کہے گا ممبئی، کوئی یہ نہیں کہے گا دلی۔ آپ نے جہاں تاج محل کہا سب کے دماغ میں آ جائے گا مطلب آگرہ، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے بھول بھلیا تو آپ کے ذہن و دماغ میں فوراً آئے گا لکھنؤ۔ تو اشیاء سے شہر مشہور ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی چیزوں کا نام لے کر شہر مراد لیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا 3 اور زیتون، تو یہاں 3 سے مراد شہر ابراہیم ہے اور زیتون سے مراد شہر عیسیٰ ہے۔ اب یوں اس کا ترجمہ ہوا یا ترجمانی ہوئی، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر مصطفیٰ کی قسم۔ چاروں اولو العزم پیغمبروں کے شہروں کی قسم اٹھائی، اور چونکہ طور سینین اور حاضل بلد الامین تو واضح ہے، لیکن 3 اور زیتون نے بتا دیا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ مراد ہے، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ مراد ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اللہ سے کلام کیا وہ مقدس میدان مراد ہے، اور بلد امین سے مراد جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک مولود انبیاء کتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبوبوں کے مولود کی جگہ کی قسم یاد فرما رہا، ولادت گاہ انبیاء کی جگہوں کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میلاد انبیاء بھی بڑی اہم ہے، اور جہاں پیدا ہوئے وہ بھی اہم ہے، اور اس مقام کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ جس کی قسم اٹھائے۔ ہم جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم جو چیز
قیمتی ہوتی اس کی قسم اٹھاتے ہیں. یعنی کوئی یہ نہیں کہتا تیرے جوتے کی قسم، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ تیرے سر کی قسم. حالانکہ ان قسموں کا اعتبار نہیں ہے. تو شہر کو سر کو قیمتی سمجھا تو کہا کہ سر کی قسم. بچے کی قسم، بچے کو قیمتی سمجھا تو کہا بچے کی قسم. ماں کو قیمتی سمجھا تو کہا ماں کی قسم. بیوی کو قیمتی سمجھا تو کہا بیوی کی قسم. تو ہم جس کو قیمتی سمجھتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ جس کی قسم اٹھا دیتا ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے. اللہ نے جس کی قسم اٹھا لی اب اس کی عظمت اور بزرگی پتا چلی. 4 قسمیں اٹھائی. اس سے میلاد کی عظمت بھی پتا چلی اور انبیاء کی جائے ولادت کی عظمت بھی پتا چلی. لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے ولادت گاہ مصطفیٰ میں؟ ہم نے تو اس کو چھوٹی سی کوٹری بنا دی. تم جو کہو کیا رکھا ہے، لیکن اللہ سے پوچھو کیا رکھا ہے. حاضر بلد الامین کہہ کر اللہ نے ولادت گاہ مصطفیٰ کی قسم یاد فرمائی اور بتا دیا کہ قدرت جس کی قسم اٹھاتا ہے یا قدرت جس کی قسم اٹھاتی ہے وہ ولادت گاہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور اب 4 قسمیں اٹھا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو جوانی عطا کی. اس کا لفظی ترجمہ تو یہ کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہاں اچھی صورت سے مراد جوانی ہے. اس لیے کہ کوئی کیسا بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، نکٹا ہو، چپٹا ہو، جب وہ جوان ہوتا ہے تو اچھا ہی لگتا ہے، جوانی اچھی لگتی ہے. اسی لیے قدرت نے 4 قسمیں اٹھا کر اب انسان کی جوانی کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو شباب عطا کیا، جوانی عطا کی. اللہ کو جوانی اتنی پسند ہے کہ جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کسی بچے کو نہیں کرائے گا، کسی بڈھے کو نہیں کرائے گا. جب جنت میں دیدار کرائے گا تو پہلے لوگوں کو جوانی عطا کرے گا، اس کے بعد دیدار کا شرف عطا کرے گا. اسی لیے جوانی کی بڑی اہمیت ہے اور جوانی بہت قیمتی ہے. اور آپ سے کہتا ہوں کہ جوانی کی قدر کریں، اس لیے کہ جوانی کے بعد اللہ نے بڑھاپے کا ذکر بھی فرمایا. جوانی کا ذکر 4 قسمیں اٹھا کر کے کیا، اور یہی 4 قسمیں جو ہے وہ چونکہ سلسلہ کلام جاری ہے تو بڑھاپے کے لیے بھی 4 قسمیں اٹھائی ہے، بلکہ پورا مضمون اسی سے وابستہ اور کنیکٹ ہے. اس تسلسل ہے پورے کلام کا. آپ غور سے اس کو سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ نے جوانی کی قسم اٹھائی. اللہ تعالیٰ نے جوانی کا ذکر کرنے سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی اور جوانی کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو جوانی عطا کی، لیکن جوانی ایک مخصوص مدت کے لیے عطا کی. اب ہماری جوانی کی عبادت پر ہمارے بڑھاپے کا انحصار ہے. بڑھاپا ہمارا کیسا ہوگا اور بڑھاپے میں ہمارا انجام کیا ہوگا، اس کا انحصار ہماری جوانی پر ہے. اگر کوئی جوانی کی قدر کرے اور اللہ کی عبادت کرے اور اچھے اعمال کرے، اگر کوئی جوانی میں اللہ کو راضی کر لے، نیک کام کر لے، بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کا بڑھاپا. بلکہ اس کے اعضاء کو بڑھاپا آتا ہے لیکن اس کی شوکت کو بڑھاپا نہیں آتا، اس کی عزت کو بڑھاپا نہیں آتا، اس کی وجاہت کو بڑھاپا نہیں آتا، اس کی روحانیت کو بڑھاپا نہیں آتا. جو لوگ اپنی جوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ جوانی میں گناہ کرے، جرائم کرے، پاپ کرے، برائی کرے، تو قدرت کہتی ہے اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر ہم نے انسان کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، اسفل سافلین میں ڈال دیا. اس سے مراد بڑھاپا ہے. اسفلا سافلین سے مراد مفسرین فرماتے ہیں ہم نے بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ جو جوانی میں پاپ کرتے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ انسان تو انسان ہے، ان سے جانور بھی نفرت کرتے ہیں. ان بوڑھوں سے جا کے پوچھو جن لوگوں نے اپنی جوانی کو آوارگی اور عیاشی میں گزاری ہے، انہیں نیند بھی نہیں آتی. وہ نیند کے طالب ہیں، انہیں نیند بھی نہیں آتی، وہ بے چین رہتے ہیں، وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں. لیکن جوانی آئی تھی جانے کے لیے، اس کی قدر نہیں کی اور جرائم کی اور گناہ کیے. پھر اللہ تعالیٰ نے نہ جانے والا بڑھاپا مسلط فرما دیا. اب یہ بڑھاپے کے لمحات کٹتے نہیں. اب نہ بیوی قریب ہے، نہ بچے قریب ہے،
نہ اہل خانہ قریب ہے. کتنا دردناک ہے انسان کا بڑھاپا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جوانی دی اور پھر جس نے جوانی کی قدر نہ کی ہم نے اس کو بڑھاپے کے دلدل میں اور اس کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. بلکہ جن لوگوں نے جوانی میں اللہ کے غضب کو چیلنج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے تو انہیں موت بھی نہیں آتی. لوگوں پر وہ بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے. بیٹے بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کب مرے گا اور اس کو کب موت آئے گی, اور لوگوں سے دعا کراتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ انہیں جلدی سے چلتے پھرتے میں اٹھا لے. تو جوانی پر انحصار ہے, لیکن افسوس اتنی خوبصورت اور حسین جوانی اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اور انسان جوانی کو پانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. بہت دن تک کہ یہ جوانی نہیں رہے گی, طاقت نہیں رہے گی. طاقت کے بلبوتے پر انسان جرائم نہ کرے, گناہ نہ کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 40 سال تک جوانی انسان کی رہتی ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 40 سال کی عمر میں اگر انسان کے پاس نیکی بھی نہیں ہے, تقوی بھی نہیں ہے اور توبہ بھی نہیں ہے, 40 سال تک پہنچنے تک نہ نیک عمل ہے, نہ تقوی ہے اور نہ توبہ ہے. نہ تقوی ہے نہ توبہ ہے. تقوی کیا ہے؟ متقی اس کو کہتے ہیں جس نے گناہ کیا ہی نہیں, اور تائب اس کو کہتے ہیں کہ گناہ کیا تو صحیح مگر اللہ سے معافی مانگ لی. اور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ متقی اور تائب مرتبے میں دونوں برابر ہیں. کیونکہ متقی وہ ہے جس نے گناہ کیا نہیں تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوئے نہیں ہے, لیکن تائب وہ ہے جس نے گناہ تو کر لیا مگر توبہ کر لیا اور توبہ کی برکت سے اس کے بھی گناہ مٹ گئے تو اس کا نامہ اعمال بھی گناہوں سے پاک ہے اور اس کا نامہ اعمال بھی گناہوں سے پاک ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 سال کی عمر میں پہنچنے تک نہ تقوی اختیار کیا, نہ نیکیوں کا ذخیرہ کیا اور نہ سچی توبہ کی, وہ شخص دنیا ہی میں اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے. اس لیے کہ 40 سال میں جوانی کا اختتام ہونے لگتا ہے. تو جوانی گزرنے سے پہلے اگر ہم نے نہ نیکی کی اور نہ توبہ کی تو اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لینا چاہیے. مگر یہ کہ جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے. تو فرمایا گیا کہ جوانی عبادت کے لیے, جرائم کے لیے نہیں, لیکن آج جوانی کو گناہوں کے لیے لوگوں نے وقف کر رکھا ہے. بلکہ سوچ یہ بنی ہے چلو یار جوانی میں عیش کریں, آرام کریں, آوارگی کریں, ناجائز اور حرام کام کریں, اس لیے کہ جوانی ہی تو عیش کے لیے ہے, جوانی ہی تو پاپ کے لیے ہے, جوانی ہی تو کھیل کود کے لیے ہے. مگر یاد رکھو یہ بہت بڑی انسان کی غلط فہمی ہے. بڑھاپے میں انتظار کریں گے کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے, بڑھاپے میں مسجد کا کونا پکڑ لیں گے. اچھی طرح یاد رکھنا انسان اللہ کے ساتھ جفاکاریوں کی حد کر رہا ہے. اللہ کی راہ میں کھانا وہ دیتا ہے جو کسی قابل نہیں رہ جاتا. اللہ کی راہ میں کپڑے وہ دیتا ہے جو پہننے کے قابل نہیں رہ. جب کھانا کھانے کے قابل نہ رہا تو اللہ کی راہ میں دیا, جب کپڑے پہننے کے قابل نہ رہے تو اللہ کی راہ میں دیا, جب جوتے استعمال کے قابل نہ رہے تو اللہ کی راہ میں دیا. اسی طرح جب زندگی کسی کے قابل نہ رہی تو اللہ کی راہ میں دیا. بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا نہیں مانے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ جہاں کریم و رحیم ہے وہاں وہ غیور بھی ہے, غیرت والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ غیرت والا بھی ہے. جب تیری زندگی کسی کے قابل نہ رہی, نہ بیوی کے قابل رہی, نہ بچوں کے قابل رہی, نہ گناہوں کے قابل رہی, اب تو وہ بچی کچی اتری ہوئی باسی کسی زندگی کو جو کسی قابل نہیں ہے اب وہ اللہ کی راہ میں لگا رہے. جہاں وہ رحیم و کریم ہے وہاں وہ غیرت والا بھی ہے. جب وہ لاگر جانوروں کی قربانی قبول نہیں کرتا تو وہ تیرے بڑھاپے کی عبادت جو تو نے جوانی میں آوارگی اور عیاشیاں کہی ہے اور تو نے سوچا کہ چلو اب جوانی گزر گئی, بڑھاپا آ گیا, اب کسی قابل نہ رہا تو اللہ کو دے دو, تو کیا اللہ محتاج ہے؟ کیا آپ نے نہیں پڑھا حدیث میں لاگر اور بڈھے جانور جو چلنے کے قابل نہیں اللہ ان کی قربانی قبول نہیں کرتا. اللہ کو قربانی کے لیے فربا جانور
اللہ کو قربانی کے تسر الناظرین، جو لوگ جو جانور ایک نظر میں دیکھ کر کے فوراً دل کو بھا جائیں، ایسے جانوروں کی قربانی وہ قبول کرتا ہے۔ جو کسی قابل نہ رہے اس جانوروں کی قربانی قبول نہیں ہوتی، تو جب جانوروں میں وہ کسی قابل نہ رہنے والوں کو قبول نہیں کرتا، تو جب انسان کسی قابل نہ رہا اور اللہ کی آئے تو اللہ اسے کیسے قبول کرے گا؟ اللہ کے یہاں بڈھے ضرور قبول ہے، بوڑھے ضرور قبول ہے، بڑے مقدس ہے، مگر کون سے؟ جو جوانی میں اللہ کے در سے وابستہ رہے، اللہ کی بارگاہ سے وابستہ رہے، اللہ کی محبتوں سے وابستہ رہے، پھر وہ بوڑھے اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ جب ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اگر یہ گناہ بھی کرے تو ان کے گناہ لکھنا مت، کیونکہ یہ جوانی میں گناہوں سے بچتا تھا۔ اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ محبوب کہہ دو کہ جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے محبوب پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے، ان پر لازم ہے کہ وہ میرے بوڑھے ہو جانے والے بندوں کا احترام کریں۔ میرے بوڑھے، بلکہ یہاں تک فرمایا بوڑھوں کا احترام میرا ہی احترام ہے، بوڑھوں کی تعظیم میری ہی تعظیم ہے۔ یہ کون سے بوڑھے ہیں؟ فرمایا جو اسلام میں بوڑھے ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں بوڑھے ہو جائیں۔ لیکن وہ بوڑھے جو جوانی میں اللہ سے دور رہے، آوارگی اور گناہ کرتے رہے اور بچی کچی زندگی جو کسی کے قابل نہ ہوتی، یہ مت سوچنا جب بوڑھے ہو جائیں گے تو مسجد کا کونا پکڑیں گے۔ میں بوڑھوں کی کوئی برائی کرنے نہیں آیا، لیکن جوانوں کو آگاہ کرنے آیا ہوں، یاد رکھنا۔ اور پھر کوئی ضروری ہے کہ بڑھاپا نصیب بھی ہوگا؟ جو لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے اوپر نہ لے، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک صوفی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا جوانی میں تو عبادت نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، اور جب بوڑھا ہو کے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تجھے سجدہ کرنے نہیں دیتا۔ تیرے گھٹنے کا درد تجھ سے کہتا ہے کہ اب سجدہ نہیں ہوگا، اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑے۔ جنہوں نے جوانی سے نمازیں پڑھی ہے بہت جلدی سے ان کو کرسی پہ بیٹھنے کی نوبت نہیں آتی۔ جہالت کی وجہ سے لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک گھنٹہ جو کھڑے رہ سکتا ہے کیا وہ سجدے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ قیام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ جو کرسیوں میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد کے دروازے پہ آدھے گھنٹے تک لوگوں سے بھنکس اور بحث کرتے رہتے ہیں۔ تو جب وہاں آدھے گھنٹے تک آپ کھڑے رہ سکتے تو یہاں نہیں کھڑے رہ سکتے؟ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھ سکتے تو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے؟ انتہائی درجے کا عذر ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ حضور سیدی مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا ایک پیر کٹا ہوا ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ سفر میں تھے، آپ جب تشریف لائے تو اس سے نماز کے بعد پوچھا کہ بھئی تم بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرا ایک پیر کٹا ہوا ہے۔ فرمایا کیا تو دیوار کے سہارے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا پڑھ سکتا ہوں۔ تو کہا تیری نماز نہیں ہوگی۔ اگر تو دیوار کا سہارا لے کے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو تجھے دیوار کا سہارا لے کے کھڑے ہونا چاہیے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ چند دنوں کے اندر اب صفیں کم ہوگی، کرسیاں لگ جائے گی، ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی کانفرنس ہال ہے، فیشن ہو گیا یہ کرسی میں بیٹھ کے مسجد میں نماز پڑھنا۔ جو واقعی بوڑھے ہیں ان کو حق ہے، ان کے لیے اجازت ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں میری عمر کے نوجوان لوگ بھی وہ کرسیوں پہ آ کر کے بیٹھ نماز پڑھتے۔ تھوڑا سا موٹا ہو گیا تو وہ بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز، حالانکہ وہ کھڑا رہ رہا ہے برابر، ٹرین کا ٹکٹ لینے کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹہ کھڑا ہے، ایئرپورٹ پر کیو کے اندر برابر، فلائٹ میں سیٹ لینے کے لیے برابر کھڑا ہے۔ مسجد میں کھڑے نہیں رہنا ہے، یہ صورتحال ہے۔ لیکن کسی مفکر نے کہا تھا اگر جوانی میں سجدہ نہیں کرے گا خدا تجھے بڑھاپے میں کرنے نہیں دے گا، اس لیے جوانی میں سجدہ کرنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رکوع سجدے کے ساتھ نماز کی توفیق عطا کرے۔ اگر آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیماری دے دی ہے، اگر وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو میرا اس پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اللہ سزا کے طور پہ بیماری دیتا ہے اور کبھی اللہ آزمائش کے طور پہ دیتا ہے، جیسے ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں خوبصورت جوانی عطا کی اور تم نے جب جوانی کی قدر نہیں کی تو ہم نے تمہیں بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ اب اس سے بچے گا کون؟ اس گڑھے سے بچے گا کون؟ اب قرآن آگے اس کو بیان کرتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وعملوا الصالحات. اب اس گڑھے سے کون بچے گا؟ یعنی وہی بدبختی والے بڑھاپے سے، وہ نفرتوں والے بڑھاپے سے، اس کھوسٹ بڑھاپے سے، اس ذلت والے بڑھاپے سے کون بچے گا؟ تو قرآن کہتا ہے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسفلا سافلین سے محفوظ رکھے گا، اور صرف محفوظ ہی نہ رکھے گا، فرمایا ہم اسے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرمائیں گے. کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم وہ اجر عطا کریں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا. اس سے مراد دخول جنت ہے کہ ایک مرتبہ بندہ جنت میں جائے گا تو پھر دوبارہ اس کو نکالا نہیں جائے گا، اور وہ جنتوں کی نعمت سے لطف اندوز ہوتا رہے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو جو بھی زندگی عطا کی ہے، اور بالخصوص جوانی کی زندگی، اس میں وہ نیک عمل کرے. اور نیک عمل صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ جو بھی کام آپ اللہ کے لیے کریں وہ نیک عمل ہے. جیسے رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی نیک عمل ہے. کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا، یہ بھی نیک عمل ہے. آخری بات عرض کروں آپ کے سامنے، ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف تسبیح پڑھنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا، یہی نیک عمل. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جس کے بازو میں کھڑے رہتے ہیں اس کے لیے دل میں کینہ بھی رکھتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے بغض اور دشمنی بھی رکھتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو مخلوق سے پیار نہ کرے، خالق کا پیار کبھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا. جو مخلوق کا احترام نہ کرے، خالق کا احترام اس کے دل میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. آئیے جو بات اینڈ کرنے والا ہوں نیکی کے حوالے سے، کہ جب تک اللہ کی مخلوق پر شفیق اور مہربان نہیں ہو جاتے، اس وقت تک کہ ہمارے دل میں اللہ کی سچی محبت اور احترام اور تعظیم پیدا نہیں ہو سکتا. ابھی چند دن پہلے سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا عرس گزرا. کیا وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی نیک اعمال کیے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن وہ لوگ مخلوق خدا کے ساتھ کتنے مشفق و مہربان تھے. آج مسلمانوں کے گلیوں میں جھگڑے، محلوں میں جھگڑے، کوچوں میں جھگڑے، مکانات میں جھگڑے. حضرت احمد کبیر رفاعی کے جسم پر اگر مچھر بیٹھ جاتا اور کوئی اڑانا چاہتا، فرماتے مچھر نہ اڑاؤ، میرے جسم پر بیٹھا ہوا مچھر نہ اڑاؤ، کیونکہ اللہ نے مچھروں کی غذا انسان کے خون میں رکھی ہے. اگر اللہ نے اس کی غذا میرے خون میں رکھی ہے تو اس کو خون پی لینے دو. مچھر کو نہ دیکھو، مچھر بنانے والے یار کو دیکھو. جو لوگ مچھروں پر اتنی شفقت کرتے ہوں گے، وہ انسانوں پر کتنی شفقت کرتے ہوں گے. یہ کتنے مقدس لوگ تھے، ہم نے صرف ان کی کرامتیں سن کر نعرے لگائے، کبھی ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. کس چیز نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں. ایک مرتبہ سیدی احمد الکبیر رفاعی سو رہے تھے، آپ سو رہے تھے. جو جبے ہوتے ہیں تو جبے میں صوفیہ کے نزدیک سنت یہ ہے کہ ان کی آستین بڑی ہوتی، بڑی بڑی آستین ہوتی، کھلی ہوئی آستین. تو جب آپ سو رہے تھے تو سوتے میں ایک بلی آئی اور وہ بلی آپ کی آستین پر سو گئی. تصور کرنا کہ ہم نے نیکی کو کتنا محدود کیا، اور نیکی کتنی لامحدود چیز کا نام ہے. حضرت احمد الکبیر رفاعی سو رہے ہیں اور بلی آ کر آپ کی آستین پہ سر رکھ کر سو گئی. آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بلی سو رہی ہے. فجر کا وقت ہو رہا ہے. اب اگر آستین کھینچتے ہیں تو بلی کی نیند جاتی ہے، اس کی نیند میں خلل آتا ہے. کس کی؟ بلی کی نیند میں. اور اگر آستین یہی لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، تو فرض نماز چھوٹتی ہے. ایک طرف مخلوق کا حق ہے جسے بلی کہتے ہیں، ایک طرف خالق کا حق ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. اب نماز چھوڑیں یا بلی کی نیند میں خلل پیدا کریں
تو حضرت احمد الکبیر رفاعی نے اللہ کا حق بھی ادا کیا، مخلوق کا حق بھی ادا کیا، اپنے آپ کو قربان کیا اس طرح سے۔ آپ نے خاموشی سے قینچی طلب کی، قینچی منگائی، اور بلی کی نیند میں خلل نہ آئے، ہاتھ کو اندر کیا اور اتنا حصہ آستین کا کاٹ دیا تاکہ نماز فجر بھی ادا ہو جائے اور بلی کی نیند میں بھی خلل نہ آئے۔ جب آپ نماز فجر پڑھ کر تشریف لائے تو بلی جا چکی تھی، کٹی ہوئی آستین کا حصہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے سوئی دھاگا منگایا اور اپنی آستین کو پھر سل لیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے اپنی آستین کو عیبی بنا دیا۔ فرمایا بیٹا، مخلوق خدا کی نیند میں خلل کرنے سے بہتر تھا کہ میں اپنی آستین کو عیبی بناتا، اس لیے کہ یہ عیبی آستین تو ایک دن اتر جانا ہے، لیکن بلی کی نیند کا خلل قیامت کے دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دینا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ تھے مسلمان، یہ تھے اہل اللہ جو بلی کی نیند کا بھی احساس کرتے تھے۔ آج تو ہمارے گھروں میں شادیاں ہوں تو ہمیں نہ بیماروں کی نیند کا احساس ہے، نہ پڑوسیوں کی نیند کا احساس ہے، نہ کسی کا خیال ہے، نہ کچھ ہے، اور ہم نے سوچا کہ بس نماز روزہ حج زکوٰۃ اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ یاد رکھنا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں سارے نیک اعمال سمٹ آ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ آئیے اپنا دین پڑھیے، اپنا دین سیکھیے۔ دین کہتا کیا ہے؟ اگر ہم وہ دین جو ان بزرگوں نے پیش کیا، رسول اللہ سے لے کر ہمیں پیش کیا، اگر اس دن کو دنیا کے سامنے پیش کرے تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ سکے، اس لیے کہ جو بلی کی نیند میں خلل نہ پیدا کرے وہ بلی کو مارے گا کیا، اور جو بلی کو پہ ظلم نہ کرے وہ انسان پہ کیا ظلم کرے گا۔ لیکن افسوس، اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ چیزیں انہیں ملی کیوں تھی۔ آج تم رات کے 2-3 بجے آ کر کے دروازہ ٹھوکتے ہیں، کبھی بیوی کی نیند خراب کرنے، کبھی ماں کی نیند خراب کرنے، کبھی بہن کی نیند خراب کرنے۔ رحمت للعالمین کا انداز کیا تھا؟ جب میرے آقا سفر سے آتے، توجہ کریں، سفر سے آتے اور مدینہ منورہ قریب آ جاتا، وہ صحابہ سے کہتے رات ہو گئی، مدینے کے باہر قیام کر لو، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں گھر جاؤ گے تو ان کی نیند میں خلل آئے گا۔ تو ان کی نیند کو خلل سے بچانے کے لیے میرے آقا مدینہ منورہ کے باہر کے جنگلات میں پڑاؤ کرتے کہ ہم رات کو نہیں جائیں گے بلکہ صبح کو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں حضور نے کیا دین اور نیکی پیش کی اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، صرف کسی کو گالی دینا ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ کسی کی نیند میں خلل پیدا کر دینا یہ بھی اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ صرف کسی کا حق مار لینا ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ کسی کی نیند میں خلل پیدا کرنا یہ بھی حق تلفی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا تعلیم ہو سکتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سو رہا ہو سونے والے کو اتنی زور سے سلام مت کرو کہ اس کی نیند کھل جائے۔ سونے والے کے سرہانے بیٹھ کر اتنی زور سے ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت نہ کرو کہ اس کی نیند میں خلل آئے۔ کہاں تلاوت قرآن کی آواز اور کہاں ایک انسان کی نیند۔ اللہ کے رسول نے نیند کا خیال کرتے ہوئے زور سے تلاوت کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ جو مذہب کسی کی نیند کا خیال کرتے ہوئے بلند آواز سے تلاوت پہ پابندی لگا دیتا ہے، اس مذہب کے ماننے والوں کو اجازت کس نے دی کہ وہ ٹی وی اتنی زور سے چلائے کہ 4 گھر تک کے اس کے ٹی وی کا آواز جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو دن صفہ کے چبوترے سے ملا تھا وہ دن کتابوں کے اندر قید ہو گیا ہے، اور اس دن پر عمل کرنے والے قبروں کے اندر چلے گئے ہیں۔ اب ہم صرف نمائشیں کرتے پھر رہے ہیں، اور یاد رکھنا نمائش کا صلہ جنت نہیں ہے بلکہ نمائش کا صلہ جو ہے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں۔ ہمیں اس پر توجہ کرنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، یا ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، اور طور سینا کی قسم، ولادت گاہ مصطفیٰ کی قسم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، لیکن جس نے جوانی کی قدر نہ کی ہم نے اس کو ذلت والے بڑھاپے میں ڈھکیل دیا، اور پھر جس نے ایمان لا کر نیک عمل کیا ہم اسے ایسا اجر عطا کریں گے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کامل کی بھی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور نیک اعمال کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بس جاتے جاتے آخری پیغام دے کر جاؤں کہ جس مذہب نے بلی کی
کتے کی اور عام انسانوں کی نیند کا اتنا خیال کیا تو وہ مذہب ماں باپ کی بیداری کا کتنا خیال کرنے کا حکم دیتا ہوگا، اس کا بھی ہمیں اندازہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہم سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، وہی ہمیں اللہ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ساپا کا علاقہ جو ہے وہ ہمارے حافظ سراج صاحب کا یہ وطن ہے، اور بہت عرصے سے یہاں سنی دعوت اسلامی کے وفود اور قافلے اور گاہے مقررین مبلغین خطبہ آتے رہے ہیں۔ یاد رکھیے آج ضرورت ہے، اور آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم اسلام بتائیں۔ یقیناً میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، آپ میری بات سن کر کے حیرت بھی کر رہے ہوں گے کہ کیا یہ اسلامی تعلیم اور یہ اسلام ہے؟ آپ کو نئی لگ رہی ہے یہ بات، لیکن یہ بات میں نے کوئی نئی بتائی نہیں ہے، ابھی کوئی بات میں نے نئی نہیں بتائی۔ اگر میں نئی بات بتاتا تو یہ کہتا کہ بھائی جو وہ فلاں مولانا صاحب نے یہ کیا اور فلاں مولانا صاحب نے یہ کیا۔ میں نے حضرت امام احمد کبیر رفاعی کی بات کی 900 سال پہلے کی بات، رسول اللہ کی بات کی 1450 سال پہلے کی بات، میں نے تفسیر بیان کی عبداللہ ابن عباس کی، یہ بھی 1450 سال پہلے کی بات، کوئی بات میں نے نئی نہیں کی، لیکن آپ کو لگ نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں لگ رہی ہے کہ ہم نے دین نہ سنا نہ پڑھا۔ اب اس لیے جب نہ پڑھیں گے نہ سنیں گے تو دین کے قریب ہم کیسے آئیں گے؟ تو ہمیں دین کے قریب آنا ہے تو ہمیں دین پڑھنا پڑے گا یا دین سننا پڑے گا اس کے لیے، اور اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں دین کے قریب آنا پڑے، کیونکہ اگر ہم دین کے قریب آئیں گے تو ہمیں ترقی ملے گی، کیونکہ دین وہ ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنا۔ دین وہ ہے جس نے خود کی پہچان نہ رکھنے والوں کو اللہ کی پہچان عطا کی۔ دین وہ ہے جو لات و حبل کے پجاریوں کو دین نے اس ذلت سے اٹھا کر اس مقام پر پہنچایا کہ آسمان کے فرشتے کہنے لگے کہ اگر 1000 سال کی عمر لے کر آئیں اور ان کی فضیلت بیان کریں تو ہماری عمر ختم ہو جائے گی، ان کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ آخر لات و حبل کے پجاری کبھی ہونے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی پہچان جب دین نے عطا کی اور اللہ سے قریب کیا تو 1000 سال تک کہ ان کی فضیلتیں بیان ہو رہی، فضیلت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو دین اتنا بزرگی عطا کرتا ہے، اتنا کمال عطا کرتا ہے، اتنا جمال عطا کرتا ہے، اتنی عزتیں عطا کرتا ہے، اتنی حرمتیں عطا کرتا ہے، لیکن ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم دین کو سے دور چلے گئے، دین کو ہم نے گویا کہ معاذ اللہ اس سے دوری اختیار کر لی، فیشن کی وجہ سے، جدید تہذیب کی وجہ سے۔ ایک تحریک ہے اپنی جس کا نام سنی دعوت اسلامی ہے، اور اس کا مشن یہ ہے کہ یہ شہر شہر گاؤں گاؤں اس کی برانچیں قائم کی جائے، اور ان کی برانچ قائم کر کے نئی نسل کو دین سے قریب کیا جائے۔ اس کا مقصد کسی کی ذات سے قریب کرنا نہیں ہے، بلکہ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانے کی یہ کوشش ہے۔ یہ سنی دعوت اسلامی کسی کی ذاتی تحریک نہیں، نہ کسی شخصیت کی پرستی کی طرف دعوت دیتی ہے، بلکہ یہ تحریک مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے قریب کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے سانپا کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیں اور یہاں تحریک کی برانچ قائم کریں، اور آپ خود یہاں پر اگر ہفتہ واری اجتماع مسجدوں میں نہیں ہوتا تو مسجدوں میں قائم کریں اور سیدھے سادے انداز ہی میں اپنے دین کی بات بیان کریں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے خطیبوں کا انداز اختیار کر کے دین بیان کرنے کی۔ اگر آپ خلوص دل کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی اللہ کا دین بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اتار دے گا۔ اور میں کہتا ہوں جب بلی کی اور کتے کی خدمت کرنے پر اللہ لوگوں کو جنتیں عطا کرتا ہے تو اگر ہم اللہ کے دین کے خادم بن جائیں تو اللہ ہمیں کیا مقام عطا فرمائے گا۔ کجا کتے کو پانی پلانے پر جنت ملنا اور کہاں اللہ کے دین کی آبیاری کرنا، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم دین کے خادم بنیں، اور جتنا ہم دین جانتے ہیں یاد رکھنا دین کی خدمت کے لیے کوئی عالم ہونا، کوئی خطیب ہونا، کوئی مقرر ہونا، کوئی مسجد کا امام ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں میری ایک ہی بات معلوم ہو تو تم اسے اپنے دوسرے مومن بھائی تک پہنچا دو۔ اگر آپ پہنچا دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صلہ کیا دے گا۔ فرمایا گیا 70 سال تک غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے پر وہ ثواب نہیں ملتا جو اللہ کے رسول کا ایک فرمان
اپنے بھائی تک پہنچانے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں اور اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کر کے آپ خود دین کے داعی بنیں۔ اگر ہمارا جوان دین کی طرف آ کر دین کا داعی بنتا ہے تو انشاءاللہ ایک عظیم انقلاب آئے گا، اس لیے کہ انقلابات نہ تیروں سے آتے ہیں، نہ تلواروں سے آتے ہیں، نہ بموں سے آتے ہیں، نہ ہتھیاروں سے آتے ہیں۔ اگر انقلاب آتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کے ذریعے سے انقلاب آتا ہے۔ آئیے ہم خود بھی نیک بنیں، اوروں کو نیک بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔